ماہ مبارک کا آج آخری جمعہ ہے، جسے عام طور پر جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لفظ وداع یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی کی کوئی محبوب چیز یا محبوب پیارا جب رخصت ہو رہا ہوتا ہے، کہیں جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو جب رخصت کیا جاتا ہے تو رخصتی کے وقت یہ کہتے ہیں کہ اسے ہم وداع کر رہے ہیں، کیونکہ ہر ایماندار کے لیے اللہ کی طرف سے مہمان آیا ہوا تھا، ہماری بخشش کا سبب بن کر آیا تھا، ہماری مغفرت کے لیے آیا تھا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، مغفرت چاہنے اور اس کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع عطا کیا تھا۔ اور اب وہ ماہ رمضان، ماہ رحمت و برکت اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، اور آج اس کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہہ رہے ہیں ہم، چونکہ ایک نہایت ہی محبوب مہینہ، نہایت ہی پیارا، اور جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا تھا، آج وہ رخصت ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ اس لیے اسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ ہیں، دعائے مصطفیٰ ہیں۔ عید کا یوم خوشی کا دن ہوتا ہے، انبساط کا دن ہوتا ہے، مسرت کا دن ہوتا ہے، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن گریہ فرما رہے تھے، رو رہے تھے، پریشان بیٹھے تھے۔ عرض کی گئی کہ آج تو مسرت کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اور آج کے دن میں بھی آپ پریشان اور آپ گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان آیا تھا، وہ رخصت ہوا، نہیں معلوم کہ ہم سے راضی گیا ہے یا ناراض گیا۔ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ شاید یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان کہیں ہم سے ناراض نہ گیا ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ کر دے۔ یقین فرماؤ کہ نہایت خوش بخت انسان وہ ہے کہ جس سے ماہ رمضان خوش جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا جانے کہ پھر یہ ایام، یہ مہینہ، یہ شب و روز کسے نصیب ہوں گے۔ کئی ایسے ہوں گے جو گزشتہ ماہ رمضان میں انہوں نے آپ کے ساتھ وہ مقدس دن اور پیاری راتیں گزاری ہوں گی، مگر اس ماہ رمضان میں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں گے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، اور خدا جانے آنے والے ماہ رمضان میں کون کون ہم میں سے اس ماہ مقدس کو پائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم جو موقع ہمیں عطا فرمائے گا اپنے بخشش حاصل کرنے کا
اور اپنی ذات سے رحمتیں حاصل کرنے کا خدا جانے کس کو ملے یا کسے نہ مل سکے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ اس میں عام طور پر آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی اطاعت کا ایک خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس جذبے کے تحت پورے شوق کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ لوگ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والوں کی اطاعت کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھتے اور قرآن کریم فرقان حمید اللہ کا سچا کلام سنتے اور اپنے اپنے قلوب کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ مساجد کی رونق بڑھ جاتی ہے، مسلمان مساجد کو زیادہ کثرت کے ساتھ اپنے سجدوں سے آباد کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت جل جلالہ امن والو سے رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کی نعمتیں سمیٹتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جذبہ ہمارے دلوں میں اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے پیارے محبوب کی اتباع کا اور نمازوں کا، روزہ رکھنے کا، ایثار کا، قربانی کا پیدا ہوتا ہے، اسی جذبے ایثار اور قربانی کو اور اسی جذبہ اطاعت کو پورا سال اس کو قائم رکھا جائے۔ اگر ہم پورا سال اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں اور وہی جذبہ ہمارے دل میں باقی رہے اور اسی جذبے کے ساتھ ہم اللہ رب العزت جل جلالہ امن والوں کی اطاعت کرتے رہیں تو یقین فرمائیں اللہ کے ہاں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ، ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ اجر اس کی نعمتیں ہم موجود ہیں اور وہ عطا فرمائے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ماہ رمضان ہو یا قرآن ہو، یہ دونوں جو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں مسلمانوں کے لیے، یہ اللہ نے عطا اپنے بندوں کو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں کی۔ ویسے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت نبی پاک کے صدقے میں ملتی ہے، اللہ کی ہر نعمت نبی پاک کے صدقے میں عطا ہوتی ہے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرماتا ہے اور ان نعم کے تقسیم فرمانے والے، ان رحمتوں اور برکتوں کے اپنی امت تک پہنچانے والے وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اور جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا اللہ کے پیارے محبوب کے وسیلے اور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا کرتا ہے محبوب کے واسطے سے عطا فرماتا ہے۔ مگر جس ماہ مقدس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس قرآن کریم فرقان حمید کی عظمتوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، یہ قرآن اور یہ ماہ رمضان جو دونوں ہمارے لیے قیامت کے اندر شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، یہ بہت بڑی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ہمیں اپنے پیارے محبوب رحمت عالم نور مجسم کے پاک صدقے میں عطا فرمائی۔ اور یہی جذبہ اطاعت اگر ہمارے اندر پورا سال باقی رہ جائے، ہم اسی پر اگر قائم رہ جائیں تو یقین فرماؤ کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و من والو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہمیشہ ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہے۔ ہر روز پھر ہمارے لیے عید کا روز بنے گا، ہر رات ہمارے لیے شب قدر کی رات بنے گی اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ استقامت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے بھی قرآن کریم فرقان حمید میں جو جذبہ اطاعت پر، ایمان پر اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم
کے احکام کی پابندی پر استقامت حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں، ان کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب و اجر بیان فرمایا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، فرمایا یہ مانا، اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ کب اقرار کیا؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، پڑھے لکھے دوست جانتے ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارواح کو پیدا فرمایا تو ارواح کو جمع فرما کر تمام ارواح کو اللہ نے اکٹھا کر کے اور جمع فرما کر فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں ہر روح نے یہ اقرار کیا قالوا بلا، اللہ تو ہمارا رب۔ عالم ارواح میں تو مان لیا، اقرار کر لیا کہ اللہ واقعی تو ہمارا رب ہے۔ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ عہد ہو گیا، میثاق ہو گیا، وعدہ ہو گیا، اقرار کر لیا، مگر دنیا میں آنے کے بعد بہت سے لوگ اس عہد کو، اس میثاق کو، اس اقرار کو بھول گئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم نے ارشاد فرمایا ذالک امتی، ذالک امتی، فرمایا یہ اقرار اور عہد پر پکے رہنے والے، فرمایا یہ میری امت کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے۔ فرمایا یہود بھول گئے اس اقرار کو، نصارہ بھول گئے اس اقرار اور عہد کو، کافر بھول گئے، منافق بھول گئے، اور میری امت اللہ کے فضل سے اقرار پر قائم ہے۔ فرمایا میری امت اس اقرار پر قائم ہے، اللہ نے اسے استقامت عطا فرمائی ہے کہ آج بھی دنیا میں آنے کے بعد جب اللہ نے انہیں موجود فرمایا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے انہیں وجود دیا، زندگی بخشی، تو فرمایا وہ اسی اقرار پر جو عالم ارواح میں کر کے آئے، فرمایا انہیں یاد تھا اور اس عہد کو وہ نبھا رہے ہیں اور اسی عہد پر وہ قائم ہیں، اور آج بھی دنیا میں بھی وہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ فرمایا جب حضور رحمت عالم نور مجسم نے اپنی امت کی شان یہ بیان فرمائی کہ میری امت اس عہد پر قائم ہے، تو میرے دوستو ہمیں پوری سختی کے ساتھ اسی عہد پر قائم رہنا چاہیے، اور اس قائم رہنے کی کئی صورتیں ہیں جی۔ ہمیں کس طرح قائم رہنا چاہیے؟ کس پر قائم رہنا چاہیے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ پر ایمان کا عہد تھا، جو قالوا بلا کہا تھا، فرمایا ایمان پر قائم رہنا یہی استقامت ہے۔ اور ان لوگوں کی شان جو ایمان پر قائم رہے دنیا میں آنے کے بعد بھی، ان کی شان اللہ نے بیان فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، آگے جو ذکر آ رہا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، انہیں کوئی غم نہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ذو النورین فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ریا سے پاک رکھو، اپنے اعمال کو ریا سے پاک رکھو، اور ریا کو اپنے اعمال میں دخل نہ دینے دو۔
ریا کو داخل نہ کرو اور اپنے اعمال کو ریا سے پاک رکھو، فرمایا یہ استقامت ہے۔ آئیے اللہ کا کتنا فضل اور کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ایک ایسا عمل کرنے کو ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر وہ عمل ہم کر لیں تو یقین فرمائیں کہ وہ عمل ریا سے پاک ہے۔ نماز میں ریا ہو سکتی ہے، زکوٰۃ میں ریا ہو سکتی ہے، حج میں ریا ہو سکتی ہے، مگر یقین فرمائے میرے آقا کے فرمان کے مطابق روزے میں ریا نہیں ہو سکتی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے، چونکہ ایک بندے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے، ٹھیک ہے جی، اور جس نے روزے رکھے ماہ رمضان کے، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کا دخل نہیں ہے، ریا ہو نہیں سکتا اور ریا اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، یہ وہ عمل ہے جو ریا سے پاک ہے۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کا روزہ رہا، جس نے ماہ رمضان کا احترام کیا، اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے روزے رکھتا رہا، اس کا یہ عمل ریا سے پاک رہا، اور جو عمل ریا سے پاک ہوتا ہے یقیناً وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس عمل کے اندر ریا داخل ہو جائے، ریاکاری کے لیے کیا جائے، دکھاوے کے لیے کیا جائے، تو چاہے کتنا ہی اچھا عمل بظاہر کیوں نہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس عمل پر کوئی اجر بھی نہیں ملے گا، اور وہ عمل اللہ کے عذاب سے بھی انسان کو نہیں بچا سکے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہادت یہ کتنا بڑا اچھا کام ہے۔ اللہ کی راہ میں جان دے دینا، اپنی جان قربان کرنا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے شہداء کی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ شہداء کو قرآن میں زندہ کہا گیا ہے، شہداء کے لیے جنت ہے، شہداء کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ اور اسی طرح جو علماء ہیں، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے جو علماء ہیں ان کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، جو حقیقتاً علماء عاملین ہیں، ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کی نیند کو بھی نبی پاک نے عبادت فرمایا۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ سوئیں، وہ آرام کریں اور ان کی نیند بھی عبادت میں لکھی جائے۔ اور اسقیاء یہ عام طور پر سنتے ہو کہ سخی حبیب اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ اسقیاء سے، سخیوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں مال قربان کرتے ہیں۔ لیکن مشکوٰۃ شریف اٹھا کر دیکھو کہ یہ چاہے کتنے اچھے عمل کیوں نہیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت میں شہید کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جب حاضر کروائے گا اور حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تمہیں نعمتیں دی تھیں، تمہیں زندگی عطا فرمائی، میں نے صحت اور جوانی تجھے دی تھی، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، میں نے اپنی جان تیرے لیے قربان کر دی، میں تیری راہ میں شہید ہوا، میں نے اپنی جان دے دی اور خون بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے لیے نہیں، میرے لیے تو نے جان نہیں دی۔ فرمایا اس لیے تو نے جان دی تھی کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا بہادر ہے، لوگ کہیں گے کہ بڑا شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، انہیں قربانی دے دی، جان دے دی، نام پیدا کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے تو نے یہ عمل کیا ہے، میرے لیے تو تو نے نہیں کیا، تیرے عمل کے اندر ریا تھا، تو نے دکھاوے کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ تو جس نے دکھاوے کے لیے کیا ہوگا، نام وری کے لیے کیا ہوگا، اس کے عمل میں ریا داخل ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو منہ کے بل لٹا دو اور ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دو۔
فرمایا عالم آئے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، قسم قسم کے انعامات سے نوازا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے کہ اللہ زندگی پہلی میں پڑھتا رہا تیری رضا کے لیے، پھر پڑھاتا رہا، علم پڑھا، میں نے پڑھایا، عالم تھا، علم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے لیے تو نے علم نہیں پڑھا، میرے لیے تو نے آگے نہیں پڑھایا، میرے لیے تو نے تبلیغ نہیں کی، تو نے نام حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے کہیں گے بہت بڑا عالم ہے، مناظر ہے، مفتی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، نام حاصل کرنے کے لیے تو نے پڑھا تھا۔ شہرت میں نے تجھے دے دی دنیا میں جو تو نے چاہا تھا، عزت میں نے تمہیں دنیا میں دے دی، لوگوں نے تیری عزت کی، نام تیرا ہو گیا، لوگوں میں مشہور تو ہوا، جو کچھ تو نے چاہا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے، پر میں اس کو بھی الٹا ڈال کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا سخی آئے گا، اور سخی کو بھی یہی کہا جائے گا کہ تو نے، لوگ مجھے کہیں گے کہ بڑا سخی ہے جی، بڑی سخاوت کرتا ہے، فلاں اتنے آدمیوں کو کھانا کھلا دیا، اتنے کو کپڑے دیتا ہے، اتنے یتامہ مساکین کی خدمت کرتا ہے، لیکن میرے لیے تو نے نہیں کیا، نام حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اور ریاکاری کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، آج تیرے لیے بھی کچھ نہیں ہے، فرمایا اس کو بھی اسی طرح جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حالانکہ یہ کتنے اچھے کام ہیں، مگر یقین فرماؤ جس عمل کے اندر ریا داخل ہو جائے، جو عمل دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے، نام حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ عمل بیکار ہے، اس کا صلہ دنیا میں تو مل سکتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، روزے کے رکھنے کے لیے کوششیں جن نے کی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، جن سے کوتاہی ہوئی ہے آج بھی بڑا وقت ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش نقطۂ عروج پر ہے، آج بھی وہ دن ہے اور آنے والی رات وہ ایسی رات ہے کہ اگر آج بھی کوئی سچے دل سے اپنی کوتاہیوں سے، اپنی لغزشوں سے، اپنی خطاؤں سے اور اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لے تو چاہے کتنے اس کے گناہ کیوں نہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف فرما دے گا، بخشش ہو سکتی ہے، معافی مل سکتی ہے، پھر ہم اپنی جھولیاں اللہ کی رحمت سے بھر سکتے ہیں اور اپنی عاقبت کو سنوار سکتے ہیں اگر سچے دل کے ساتھ ہم توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم سے معافی مانگ لیں۔ آج آخری جمعہ ہے، تو جب سے یہ چاند نظر آتا ہے ماہ مبارک کا، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر بخشش مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور ہر خطا کار کو جو توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس کی بخشش فرماتا ہے، لاکھوں انسانوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور پھر ہر رات ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آج 26 ہے، 26 دن گزر گئے، ٹھیک ہے جی، راتیں گزری، تو اب کتنے ایسے گناہ گار مجھ سے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت انہیں ملی ہوگی، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی طرف سے بخشش انہیں حاصل ہو جائے گی، تو جتنی تعداد میں یہ 26 دنوں میں اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے معاف کیے، آج کا وہ جمعۃ المبارک ہے کہ اس کی تعداد کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آج کے دن میں آزاد فرما دیتا ہے، دوزخ کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ وہ دن مبارک ہے، بابرکت دن ہے، یہ اللہ نے موقع فراہم کیا ہمیں کہ اگر آج بھی ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اپنے گناہوں، مغفرت طلب کر لیں اس سے اور توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، تو اللہ کی رحمت اور مغفرت آج بھی نقطۂ عروج پر ہے، اور یقین فرمائیں آج کے دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا
اللہ تعالیٰ جل مجدُ الکریم ہماری بخشش کر دے گا. ہمیں اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے. دن بھی بابرکت آج کا، اور آنے والی رات بھی، اس کے متعلق انشاءاللہ رات کو عرض کریں گے. آنے والی رات بھی انشاءاللہ ایسی رات ہے کہ جس ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ریا سے پاک رکھا جائے. اور مولا علی شیر خدا، حسنین کریمین کے ابا جان، فاتح خیبر، وہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے. فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے اور ہمیشہ انسان فرائض ادا کرتا رہے. فرمایا جس شخص نے فرائض ادا کیے، سمجھو اللہ نے اسے استقامت کی نعمت سے نوازا، استقلال کی نعمت سے نوازا، اور اس کی موت اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. فرمایا موت کے وقت اس کو کوئی تکلیف اور تنگی نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے ان کی سکرات کے وقت، جان کندن کے وقت، فرمایا اللہ کے فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں. اور جس کو یہ خوشخبری ملے گی، فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے مطمئنہ روح آ چل، لوٹا لوٹا. فرمایا یہ کتنا پیار ہے اس میں کہ خطاب ہوگا لوٹا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا. اس حالت میں کہ رب کے جس کو موت کے وقت، سکرات کے وقت، جان کندن کے وقت، روح کے نکلتے وقت یہ خوشخبری مل جائے کہ تیرا رب تو اسے راضی ہے. کیا موت کی شدت اسے کچھ محسوس ہوگی؟ کیا موت کی تکلیف اسے محسوس ہوگی؟ یا کیا موت اس کو کڑوی لگے گی؟ یا موت کی شدت سے وہ جناب گھبرائے گا؟ قطعاً نہیں. اس کو یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا اس حالت میں تو لوٹ کے تیرا رب تو اسے راضی ہے. اور یہ خوشخبریاں کس کو ملیں گی؟ یہ بشارت کس کو حاصل ہوگی؟ فرشتے کس کے پاس یہ بشارت لے کر آئیں گے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. فرمایا جس نے استقامت حاصل کی، استقامت کی نعمت سے نوازا گیا اور بقول مولا علی شیر خدا کے فرائض کی ادائیگی کرتا رہا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی. اپنی زندگی میں جو اللہ نے اسے موقع عطا کیا، فرائض ہمیشہ اس نے ادا کیے، تو اس کے لیے موت کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. موت کی شدت اس کو محسوس نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جل مجدُ الکریم کی طرف سے اسے خوشخبریاں ملیں گی اور بشارتیں اس کو حاصل ہوں گی. اور یہی ادائیگی فرائض جس میں آج مسلمان ہم کوتاہی کر جاتے ہیں اور دنیا میں شاغل ہو کر، مصروف ہو کر ہم فرائض کو ترک کر بیٹھتے ہیں. میرے بھائیوں، ادائیگی فرائض اللہ کے قرب، اللہ کی رضا کا یہ پہلا زینہ. اگر کوئی چاہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا قرب مجھے نصیب ہو جائے، حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ فرائض کو ادا کرتا رہے. فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو. فرائض بڑے ضروری ہیں، فرائض کی ادائیگی بہت ضروری ہے. حدیث قدسی میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدُ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بیان کی، ان کا مقام بیان فرمایا، اور فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. قرآن کریم سارا پڑھو،
اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، تو دو شخص آپ کو ایسے ملیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ فرمایا دو ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا گیا قرآن کریم میں، ایک اللہ کے ولیوں کا دشمن، اللہ کے ولیوں کا مخالف۔ فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا مسلمان بھائیوں یاد رکھو، سود کھانے والے کے لیے اللہ کی جنگ کا اعلان ہے۔ فرمایا جو سود کھاتا ہے، سود خور ہے اور سود کے ذریعے اپنا مال بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم فرماتے ہیں سود خور کے لیے بھی میں خدا اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کی جنگ میرے ساتھ ہے۔ دو ایسے شخص ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ کیا اس گناہ کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ کئی لوگ مسلمان کہلاتے ہیں اور سود سے پرہیز نہیں کرتے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ان کا بغض ہے۔ انہیں سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھنے والا بھی خدا کا دشمن اور سود کھانے والا بھی خدا کا دشمن۔ اور پھر فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ فرمایا بندہ میرا قرب حاصل اس ذریعے سے کرتا ہے کہ جو چیز میں نے اس پر فرض کی ہے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کبھی نہیں کرتا۔ فرمایا فرائض کی ادائیگی کرنے والا، پابندی کے ساتھ فرض ادا کرنے والا، پابندی کے ساتھ فرائض ادا کرنے والا اللہ کا مقرب بنتا ہے، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اس پر اپنی رحمت نازل فرما کر، اپنا خاص قرب عطا فرما کر اللہ تعالیٰ ولایت کے درجے پر اس کو فائز کرتا ہے۔ اس لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے عہد کیا، ربنا اللہ کہا اور دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، تو جو کچھ اللہ نے اس پر فرض کیا ہو فرمایا فرض کی ادائیگی میں وہ کوتاہی نہ کرے، اور فرض ہمیشہ پابندی کے ساتھ وہ ادا کرتا رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فرائض کی پابندی وہی کرے گا جو اس عہد پر قائم ہوگا، جو اپنے قالوا ربنا اللہ جس نے کہا جی اللہ کو اپنا رب مانا، مومن ہوا، تو فرمایا جو ایمان پر قائم ہوگا فرائض کی ادائیگی بھی وہی کرے گا جی۔ اور اس طرح یہ ایک جامع ارشاد ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ فرائض کی ادائیگی، اس کی پابندی کرنا یہ استقامت ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا کہ فرائض کی وہ پابندی کرتے رہے، تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے۔ اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ نے بشارتیں عطا فرماتا ہے کہ جس جنت کا اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم تمہیں مبارکباد دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے کہ اس جنت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے، تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ اور استقامت اس کو بھی کہتے ہیں۔ چند باتیں جو ضروری عرض کر رہا ہوں کہ ہم دنیا میں اگر کچھ کسی کے پاس مال آ جاتا ہے، جوانی میں مال و دولت کے وقت جب اسے حاصل ہو جائے تو اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اصل کو بھول جاتا ہے، خوشی کے وقت بھول جاتا ہے، مصیبت کے وقت بھی بھول جاتا ہے بعض دفعہ، اور غصے کے وقت بھی انسان بھول جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں سے شریعت کا دامن چھوٹ جاتا ہے، محرمات کا ارتکاب ہو جاتا ہے، مکروہات کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اور وہ باتیں جو نہیں کرنی چاہیے خوشی میں آ کر وہ کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نہ محرمات کا خیال، کیا کریں جی خوشی کا موقع ہے. ٹھیک ہے جی. ڈھول بج رہے ہیں تو جی بجنے دیجیے. ٹھیک ہے جی. اور مال ضائع ہو رہا ہے، آگ لگ رہی ہے تو لگنے دیں. ٹھیک ہے نا جی. ہم اپنے ہاتھوں سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خوشیوں کے موقع پر اپنی ہی دولت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اپنے ہاتھوں سے، نہ خدا کے راہ، نہ کسی یتیم کے لیے، نہ غریب کے لیے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کو جلا بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میرے بھائیوں، یہ موقع بھی استقامت کی آزمائش کا ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر اپنے ہاتھ سے شریعت کا دامن نہ چھوڑا جائے. دامن شریعت کا تھامے رکھنا چاہیے. مکروہات اور محرمات کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. اور غصے کے وقت بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، کسی غلطی پر، اس کی کسی کوتاہی پر مار رہے تھے. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ چشمان اکبی سے دیکھ لیا. آپ اوپر تشریف لے آئے اور صحابی اتنا غصے میں تھا کہ انہیں دیکھا بھی نہیں، اپنے اس غلام کو مار رہا تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے کان میں جو آواز آئی وہ یہ تھی، آپ فرما رہے تھے، فرمایا ارے اللہ کے بندے، تو بھی تو کسی کا خطا کار غلام ہے، تو بھی تو کسی کا خطا کار غلام ہے، تیرا بھی تو کوئی آقا ہے. کچھ خیال کر، آج اگر تو اس کا آقا ہے اور اس کی غلطی پر تو اسے مار رہا ہے تو تو بھی تو کسی کا غلام ہے، تو بھی تو گناہ گار ہے، تیرا بھی تو کوئی مالک اور آقا ہے. جب یہ آواز اس کے کانوں میں آئی تو انہیں جب دیکھا تو یہ آواز اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم کی پاک زبان سے نکل رہے تھے. نبی پاک فرما رہے تھے، بھائیو غصے کے وقت ہمارے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، ہر روز کی بات ہے، جی میں نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی، 3 دن، بڑے غصے میں تھا جی، غصے میں تھا، غصے میں یہ کام میں نے کیا. ٹھیک ہے جی. ارے اللہ کے بندو، ایسا غصہ کہ ہوش بھی نہ رہے اور خدا کے احکام کو بھی بھول جائیں. اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے. یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے. جب غصہ آئے تو کسی کو گالی مت بکو، کسی کا نقصان مت کرو، محتاط پر ظلم مت کرو. غصے کے وقت کے اندر ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں اور ایسے کام انسان کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، افسوس کرنا پڑتا ہے، اور پھر تیر کمان سے نکلے ہوا واپس نہیں آ سکتا. اس کا مداوع بھی ہم نہیں کر سکتے. مسلمان بھائیوں، اس وقت بھی ایک استقامت کی آزمائش ہوتی ہے. اور مصیبت کے وقت جب دکھ آ جائے تو کئی لوگوں کو دیکھا بلکہ سنا کہ ان کے منہ سے، ان کی زبان سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے. اگر مصیبت آ جائے تو ایک وہ سرائکی زبان میں یوں ہونا چاہیے، ایک بھرچنڈی شریف ہے ادھر سندھ کے قریب کی، وہاں کے بزرگ تھے اور انہیں گردے کا درد پڑتا تھا، شدید درد، اور درد کی حالت میں وہ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، تڑپتے تھے. اور اسی دوران وہ یہ ان کے منہ سے شعر نکلتا تھا، لطف سجن دم بدم. فرمایا لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ. اگر مصیبت آتی ہے تو بھائی روز تو نہیں آتی، کبھی کبھی آتی ہے. اس کی نعمتیں بھی تو دیکھو جو روز ہمیں حاصل ہیں، ہر وقت ہم کھاتے ہیں. اس کے انعامات کو بھی تو دیکھو کتنے اس پر ہم ہیں، ہم پر کتنے انعامات ہیں. فرمایا لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ. کبھی کبھی اگر آ جائے تکلیف بھائی تو صبر کرنا چاہیے. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ بگاہ. ایویں سجن واہ واہ، اویں سجن واہ. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں اپنی زبان میں سرائکی میں، ایویں سجن واہ واہ، اویں سجن واہ واہ. کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور جس شخص نے اپنے آپ پر شادی کے وقت، رنج اور مصیبت کے وقت یا غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھا تو سمجھ لو اللہ نے اسے استقامت کی نعمت سے نواز دیا ہے. اور جس کو اللہ نے استقامت کی نعمت سے نوازا ہے
اس کے لیے اجر ہی اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت کے دروازے اس کے لیے ہر وقت واہ ہیں اور کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم جنت الفردوس میں سے داخل فرمائے۔ اصل کو نہیں بھولنا چاہیے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تو میں کہتا ہوں نا میرے پاس 4 پیسے آ جائیں تو میں کہتا ہوں میں خان بھی ہوں، میں پٹھان بھی ہوں، میں امیر بھی ہوں، اور 4 لفظ میں نے پڑھ لیے تو میں کہتا ہوں میں عالم بھی ہوں، میں مفتی بھی ہوں۔ میں آ جاتی ہے، میں ٹھیک ہے جی۔ جب کچھ آ جائے نا پاجی تو میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل کو بھول رہا ہے تو حل عطا علی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا۔ کہ اللہ کے فرمان پر غور نہیں کرتے ہو؟ فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا۔ وہ وقت بھول گیا کہ قابل ذکر بھی تو نہیں تھا۔ کیا تھا؟ وہ پانی کہ کپڑے پر لگ جائے تو پلید۔ نفرت تھی تجھے، خود تجھے نفرت تھی نفرت کہ نہیں تھی؟ کپڑے پر وہ پانی لگ جائے تیرا اپنا تو وہ دھونا پڑتا ہے کہ نہیں دھونا پڑتا؟ دھو دیتا ہے، تجھے نفرت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کو اچھا سمجھتا ہے؟ نفرت کرتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا تو خود، تیری اصل تو وہ ہے کہ تو خود بھی اپنی اصل سے نفرت کرتا تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، تو قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ فرمایا تو کیا تھا؟ سوچ تو، آج تو میں ہوں۔ خدا کو بھی تو بھول گیا، رسول اللہ کے احکامات کو بھول گیا، احکامات الہیہ کو پس پش ڈال رہا ہے، اتنا تو مغرور ہو گیا ہے۔ فرمایا اس ذات کو دیکھ کہ جس نے تجھے خوبصورتی عطا فرمائی، آسن صورت عطا فرما دی، تجھے سمیع بنا دیا، تجھے بصیر بنا دیا، تجھے اتنی آسن صورت عطا کر کے شرف انسانی سے نواز دیا، تجھے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ کیا تو بھول گیا ہے یہ کس کا کرم ہے مجھ پر؟ آج میں اشرف المخلوقات ہوں، آج میں اپنے حسن پہ اگر اتراتا ہوں، آج میں اپنی جوانی پہ اگر فخر کرتا ہوں، مال و دولت پہ اگر میں فخر کرتا ہوں اور غرور کرتا ہوں، تو کل میں کیا تھا؟ جب دنیا میں آیا تھا تو کتنی دولت میرے پاس تھی؟ کیا اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں مسلمان بھائیوں کہ دنیا میں ہم آئے جب اللہ کے موجود فرمانے سے کتنی دولت لے کر آئے تھے، کتنا مال لے کر آئے تھے؟ کیا ہم بھول گئے کہ ہمارے بدن پر تو کپڑے بھی نہیں تھے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کس نے دیا مال؟ یہ کس نے دی دولت؟ اگر کہے گا تو کہ میرے باپ نے، تو میں پوچھوں گا تیرے باپ کو کس نے دی؟ اللہ اکبر۔ کہے گا میرے دادے نے، تو میں پھر کہوں گا دادے کو کس نے دی؟ دینے والے کو بھول گئے ہو؟ اگر وہ نہ دیتا، نہ باپ کو تیرے دیتا، نہ تجھے عطا کرتا، نہ تیرے دادے کو کچھ ملتا، یہ اس کا کرم ہے، ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ استقامت یہ ہے کہ اپنی اصل کو نہ بھولو۔ جس نے اصل یاد رکھی ہے، یقین فرماؤ وہ اللہ کے احکام سے روگردانی کبھی نہیں کر سکتا، کبھی اس کے اندر غرور نہیں آ سکتا، کبھی تکبر نہیں آ سکتا۔ وہ سنا نہیں تاریخ کے اندر واقعہ ہے، ایاز محمود کا وزیر تھا، ٹھیک ہے جی، اور بڑا مقبول تھا، بادشاہ بڑی اس سے محبت کرتا تھا۔ تو وہ ایاز ہر روز ایک وقت اس نے مقرر کیا ہوا تھا، وہ ایک کمرے میں جاتا تھا، ٹوٹے پھوٹے کمرے میں جاتا تھا، اور کچھ دیر اندر سے کنڈی لگا کر وہاں بیٹھا رہتا تھا۔ دوسرے جو حاسدین بھی ہوتے ہیں، معاندین بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں، تو مخالفین نے، جو ایاز کے مخالف تھے، ان کے دل میں حسد تھا کہ اس کو قرب اتنا حاصل کیوں ہو گیا۔ انہوں نے شکایت کی محمود سے، بادشاہ سے، کہ معلوم ہوتا ہے ایاز خزانہ بادشاہی لوٹ رہا ہے، ہیرے جواہرات اکٹھے کر رہا ہے، اور کسی وقت بھی یہ لے کر چلا جائے گا، نکل جائے گا باہر۔
وہ روزانہ جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، وہاں گنتا ہے، وہاں رکھ کر آتا ہے، اندر بیٹھا رہتا ہے کمرے میں اور کنڈی لگاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی کی حفاظت کے لیے جاتا ہے۔ بادشاہ نے چھاپا مارا ایک دن محمود نے کہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہاں گیا محمود، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، اس کو شک پڑ گیا کہ واقعی اندر سے کنڈی لگا کر کیوں بیٹھا ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹایا سختی سے، ایاز نے دروازہ کھولا۔ جب اندر داخل ہوا محمود تو دیکھا کہ ایک لوہے کا پرانا پھٹا صندوق پڑا ہوا تھا، بند تھا۔ بادشاہ کو اور شک گزرا کہ واقعی اسی صندوق کے اندر جواہرات اور موتی اور رقم سونا چاندی جمع کر رہا۔ نے کہا فوراً دروازہ کھولو۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، میری پردہ پوشی کرو، میرے عیب نہ کھلواؤ، پردہ ڈالو۔ فرمایا نہیں، دروازہ کھولو، دکھاؤ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک پھٹی پرانی ٹوپی، پیوند لگا ہوا کرتا اور پاجامہ پرانا، تار تار لباس اس کے اندر ایک رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا یاد یہ کیا؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ وہ میرا لباس ہے جو میں یہاں پہن کر تیرے دربار میں آیا تھا۔ میری اصل یہ تھی کہ یہ لباس میرے تن پر تھا، یہی لباس، اور تیری کرم نوازی سے اور تیری مہربانی سے مجھے یہ آج مقام مل گیا ہے، تو وہی لباس میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میں روز یہاں آتا ہوں، اندر یہ شاہی لباس اتار دیتا ہوں، فاخرہ لباس اتار دیتا ہوں اور یہی لباس پہنتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ایاد تو کیا تھا، تیرا اصل کیا تھا، تو کس حال میں یہاں آیا تھا۔ کہیں فخر نہ کرنا، کہیں غرور میں نہ آنا، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ایسا ہی تھا۔ یہ تو بادشاہ کی مہربانی ہے کہ آج تو اس مقام پر پہنچا ہے، آج تجھے عزت حاصل ہے، آج تجھے دولت حاصل ہے، ورنہ تو یہ تھا، تو یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا ایاز تو اپنے آپ اصل کو نہیں بھولا، میں بھول گیا ہوں، میں بھولا ہوں، تو نہیں بھولا۔ فرمایا پہلے ایاز کی کیا عزت تھی بادشاہ کی نگاہوں میں، پھر اور عزت اس کی بڑھ گئی۔ بھائیو، جو اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کی مہربانیوں کو، اپنے مالک کی شفقت کو اور اس کی مہربانی کو یاد رکھتا ہے کہ آج میرے پاس جو کچھ ہے، عزت ہے، آبرو ہے، مال و دولت ہے یا اولاد ہے، یہ اس کی عطا ہے سب کچھ۔ میں تو ماں کے پیٹ سے بھی ننگا آیا تھا، اور اس سے پہلے میری حالت یہ تھی کہ لم یکن شیئا مذکورا، میں تو قابل ذکر بھی نہیں تھا، مجھے اپنے آپ سے نفرت تھی، میں اصل میں وہ تھا۔ آج دنیا میں آنے کے بعد مجھے غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اپنی اصل کو یاد رکھنا چاہیے، اور جو اپنی اصل کو یاد رکھتے ہیں اور رب کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، ہاں رب کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں، ہمیشہ انہی کو عزت ملتی ہے، انہی کی عزت کو بقا ہوتی ہے، آخرت انہی کے لیے ہوتی ہے جو اپنے آپ کو یاد رکھیں۔ اس کو استقامت کہا جاتا ہے کہ جو اپنی اصل کو نہ بھولے۔ میرے بھائیو، فرائض کی ادائیگی خدا جانے کس کو پھر ماہ رمضان نصیب ہو۔ میں پھر یہ آخر میں کروں گا کہ جناب جس نے احترام کیا ماہ رمضان کا، انہیں مبارک ہو، جن نے روزے رکھے انہیں بے حد مبارک ہو، جن سے ماہ رمضان راضی جائے گا، یقین فرماؤ اس کی بخشش اللہ کی طرف سے رحمت سے یقینی ہو جائے گی۔ اور اگر کوتاہیاں ہو گئیں، لغزش ہو گئی، غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئیں، تو آج وقت ہے کہ میں توبہ کر لوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں۔ میں اپنے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم کی پاک زبان پر یقین رکھتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ میرے پاک آقا و مولا کی زبان سے جو کچھ الفاظ نکلے وہ حق ہیں، حق ہیں، حق ہیں،
حق ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اگر ماہ رمضان کے آخری جمعے میں یا آخری دن تک بھی کوئی تحفہ کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج اللہ نے مہلت ہمیں دی ہے، موقع دیا ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ۔ یہ نہ ہو کہ توبہ یہ نہیں ہے کہ دل میں تو ہو کہ پھر بھی کروں گا یہی کام، پھر بھی گناہ کروں گا، زبان سے کہتا ہوں کانوں کو ہاتھ لگا لوں، یہ کانوں کو ہاتھ لگانا توبہ نہیں ہے، دل سے میں نادم ہو جانا چاہیے، دل سے شرمندہ اپنے گناہوں پر ہونا چاہیے، اپنی خطاؤں پر ہونا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اپنی رحمت کے صدقے اور جمعۃ الوداع کے صدقے، اور اللہ تعالیٰ آنے والی رات جو آ رہی ہے نہایت اہم رات ہے۔ سوتے تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں مسلمان بھائی، ٹھیک ہے جی، آج کی رات یا ختم قرآن شریف بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور جاگنے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سے رحمتیں حاصل کرنے کی رات آ رہی ہے۔ سوتے تو رہیں گے بھائی، اللہ نے زندگی دی تو، ٹھیک ہے جی، آج آؤ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے آج اس رات کو اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت سے زندہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سے ہم معافی مانگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم میں معاف فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے۔ اپنے ملک کے لیے دعائیں کرو، ملک کے استحکام کے لیے دعائیں کرو، فحاشی اور یعنی بدماشی سے ملک کو پاک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ بدامنی سے ہمارے ملک کو بچائے، دہشت گردی سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچائے۔ پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم تمام عالم اسلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس بات کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ عزت کرنے اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم پوری امت مرحوموں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تمام عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بے اولادوں کے لیے دعا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ اولاد نرینہ صالح عطا فرمائے۔ اولاد والوں کے اولاد کے لیے دعائیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ماں باپ کا فرما بردار ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنائے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والا بنائے، ماں باپ کا احترام کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے یقیناً یہ قبولیت کے ایام ہیں اور یہ قبولیت کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ نماز کے وقت کا اعلان کریں گے تو سوری صاحب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، یا نیاز صاحب آ گئے ہیں۔ میں فطرانے کی بات عرض کرتا ہوں، فطرانہ ابھی تو وقت ہے بھائی، فطرانہ میں نے جو حساب کیا ہے جی، فطرانہ ہر شخص کے لیے تقریباً اگر پیسوں میں دے تو 25 روپے فی کس بنتا ہے جی، 30 روپے۔ اچھا یہاں کے بھاؤ کا مجھے معلوم نہیں، میں تو ادھر کی بات کر رہا تھا، یہاں جو گندم کا یا آٹے کا بھاؤ ہے اس کے لحاظ سے 30 روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 30 روپے فی کس، 30 روپے فی کس فطرانہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر عید الفطر کے دن صبح صادق ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کسی کو بچی یا بچہ عطا فرما دے تو ماں باپ پر ان کا فطرانہ بھی دینا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا فطرانہ بھی ادا کریں گے، اور فطرانہ اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی آج بھی ادا کر سکتے ہو، کل بھی ادا کر سکتے ہو، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہو، اور اگر کسی کا رہ جائے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو وہ اس کے ذمے قرض رہے گا، وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، اس وقت تک شرف قبولیت حاصل نہیں کرتے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، سارے دوست صدقہ فطر ادا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جس سے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشیلہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں
وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو CDs آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب ساقی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔